ملالہ یوسفزئی، ایک گولی سے زیادہ طاقتور آواز۔ یہ کہانی ہے ملالہ یوسفزئی کی، ایک عام سی لڑکی جس کی ہمت غیر معمولی تھی، ایک ایسی لڑکی جس نے بندوق کے خوف کو شکست دی اور ثابت کیا کہ قلم اور کتاب کی طاقت گولی سے زیادہ ہوتی ہے۔ سوات، جہاں خواب رونڈ دیے جاتے تھے، پاکستان کے خوبصورت وادی سوات میں ایک چھوٹی سی بچی رہتی تھی جس کا خواب تھا کہ وہ پڑھے، آگے بڑھے اور دنیا کو ایک بہتر جگہ بنائے۔ اس کا باپ ایک اسکول چلاتا تھا اور اسے ہمیشہ سکھاتا تھا کہ تعلیم سب کا حق ہے۔ لیکن پھر وہ دن آیا جب طالبان کی سیاہ پرچھائیاں سوات پر چھا گئیں۔ انہوں نے اعلان کیا، لڑکیوں کو اسکول جانے کی اجازت نہیں، کتابیں حرام ہیں، جو حکم نہ مانے گا وہ مارا جائے گا۔ پوری وادی خوف کے سائے میں دب گئی، لیکن ملالہ خاموش نہ رہی۔ جب ایک آواز پوری دنیا میں گونجی، صرف 11 سال کی عمر میں BBC اردو کے لیے گل مکئی کے نام سے ایک خفیہ ڈائری لکھنے لگی۔ اس نے دنیا کو بتایا کہ کیسے لڑکیوں کے خواب کچلے جا رہے ہیں، کیسے اسکول ویران ہو گئے ہیں اور کیسے تعلیم پر بندوق کا راج ہو چکا ہے۔ یہ تحریر صرف ایک کہانی نہیں تھی، یہ ایک بغاوت تھی۔ ملالہ کی آواز پھیلتی گئی، لوگ سننے لگے، اور پھر طالبان کو غصہ آ گیا۔ 9 اکتوبر 2012، وہ دن جب گولی چلی، ایک عام دن جب ملالہ اسکول سے واپس آ رہی تھی، طالبان نے بس روک لی۔ ایک نقاب پوش دہشت گرد اندر داخل ہوا اور چیخا، ملالہ کون ہے؟ بس میں خاموشی چھا گئی، لیکن ملالہ کی خاموشی ایک اعلان بن چکی تھی۔ اور پھر گولی چلی، ایک گولی اس کے سر میں لگی، ایک گردن کے قریب سے گزر گئی۔ ملالہ زمین پر گر گئی۔ سوات میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ کیا ملالہ بچ پائے گی؟ گولی نہ مار سکی۔ خوابوں کو ملالہ کو فوری طور پر اسپتال لے جایا گیا، پھر لندن منتقل کیا گیا۔ مہینوں کے علاج کے بعد وہ واپس کھڑی ہو گئی، لیکن اب وہ صرف سوات کی ملالہ نہیں تھی، بلکہ وہ دنیا کی سب سے بہادر لڑکی بن چکی تھی۔ میری آواز اب اور بلند ہو چکی ہے۔ اس ایک گولی نے ملالہ کو چپ کرانے کے بجائے اسے اور طاقت دے دی۔ اس نے اقوام متحدہ میں تقریر کی، دنیا کے سب سے بڑے لیڈرز کے سامنے کھڑی ہو کر کہا، ایک بچہ، ایک استاد، ایک کتاب اور ایک قلم دنیا کو بدل سکتے ہیں۔ اور پھر ملالہ نوبل انعام جیتنے والی سب سے کم عمر شخصیت بن گئی۔ ملالہ آج بھی زندہ ہے، اپنی آواز میں، اپنی کتابوں میں، ہر اس لڑکی کے خواب میں جو تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ طالبان کی گولی اسے مار نہ سکی، کیونکہ خوابوں کو کبھی بھی قتل نہیں کیا جا سکتا۔